اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو کہہ وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ گزشتہ بات آئی تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اس کے متعلق بات چل رہی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کو بہت ہی سمجھایا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اسی میں قرآن کریم کی آیت اخیر میں آئی تھی وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو پہچاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن جو یقین پیدا کرنا چاہے اس کے لیے ہے۔ اور گزشتہ مجلس میں اسی کے متعلق میں نے عرض کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری جانوں میں بھی اللہ کے قدرت کی اور اللہ کے ایک ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کیا تم اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تبصرون، کہ انسان کا وجود، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عالم اصغر ہے۔ عالم اصغر چھوٹی سی دنیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، آسمانوں میں، زمین میں، آسمانوں کے اوپر، زمین کے نیچے، اس کے درمیان میں، وہ سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بھی رکھی ہے۔ گویا کہ یہ عالم ایک چھوٹی انسان کا جسم، چھوٹی سی دنیا ہے، عالم اصغر ہے۔ اور سوچے ہم، اس میں پہاڑ بھی ہے، اس میں درخت بھی ہے، گھنے باغات بھی ہے، اس میں میٹھا پانی بھی ہے، اس میں کڑوا اور تورا پانی بھی ہے، اور عجیب اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے کی قدرت کی نشانیاں، اور یہ سب اگر انسان خود غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ گزشتہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ثم السبیل یسرا، کیسے پیدا کیا انسان کو، کیسے بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر کیسے اسے دنیا میں لاتے ہیں، اور دنیا میں آتا ہے اس حال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعلمون شیئا، کچھ بھی عطا پتہ نہیں۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی ماں کو پہچانتا نہیں، کون ماں، کون باپ، کون کیا، اسے دنیا کا، آخرت کا، دنیا کی چیزوں کا کوئی پتہ نہیں۔ لا تعلمون شیئا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کمال درجے کی قدرت سے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، بنیادی انسانی معلومات کے 3 عضو ہے انسان میں، بنیادی۔ اس کے علاوہ دیگر سے معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی معلومات کے لیے 3
حصے ہیں، 3 عضو ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، انسان کو جتنی بھی معلومات حاصل ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ کان کا دخل ہے، سننے کا دخل ہے۔ سن کر کے اسے جتنی معلومات حاصل ہوتی ہے دیگر طریقوں سے وہ معلومات حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کان کو مقدم کیا ہے۔ اور بچہ پیدا ہوتے ہی آواز سن کر کے چند دن کا ہوگا تو جہاں سے آواز آئے گی پھر وہ اپنی آنکھیں پھرائے گا، ادھر متوجہ ہوگا، یہ کان کے ذریعے سے۔ بچہ بولنا سیکھتا ہے سننے کے ذریعے سے۔ جو لینگویج اس کے ماں باپ کی یا جس لینگویج کو وہ سن رہا ہے رات دن، وہ لینگویج اور وہ زبان کس کو سکھانے کی ضرورت ہے؟ وہ بچہ خود ہی بول رہا ہے، وہ سن کر کے۔ اور کان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عجیب نمونہ اور کرشمہ ہے۔ یہ کان جو ظاہر میں ہے یہ تو اس کا ظاہر ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائے، کٹ جائے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی قوت سمع کے اوپر، سننے کی طاقت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ تو ظاہری خوبصورتی ہے۔ اور بعضوں نے لطیفے کے طور پر کہا کہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر چشمے کی ڈنڈیاں رکھنے کے لیے اللہ نے کان دیے۔ خیر، اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتے، لیکن اندر کی جو سسٹم ہے، کتنی باریک چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کان میں بنائی ہے، اور کس طریقے سے ہواؤں کے ذریعے سے آواز اس کے اندر جاتی ہے، پھر وہ دل تک پہنچتی ہے، پھر دل دماغ کو حکم دیتا ہے، اور اس کے اندر کتنی ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور پیدائشی ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ صحیح کان، صحیح سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت فرمائی ہے۔ یہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ دیکھیے، انسان کے بڑھنے میں جیسے دیگر اعضاء کے بڑھنے کا تناسب ہے، اگر آنکھوں کے بڑھنے کا بھی تناسب ہوتا تو سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ میں نے کہا تھا نا، سب سے بہترین ڈھانچے میں کہ نہیں، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار میج رکھی ہے۔ انسان کتنا بھی موٹا تازہ ہو جائے، کتنا بھی لمبا تڑنگا ہو، لیکن آنکھیں اس کے ماپ کی بالکل اس کے جسم میں جہاں اللہ نے رکھی ہے۔ اور پھر اس میں کتنے کیمرے، عجیب اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کی تعداد میں دوربین، دور کی چیزیں دیکھنے والی، قریب کی چیزیں دیکھنے والی، اور پھر وہ بگڑ جائے تو چشمے لگاؤ دور کے الگ، اور پھر بیتالے آوے تو پھر قریب کے الگ، کہ اب یہ دوربین خراب ہو گیا، یہ خوردبین قریب سے دیکھنے والا یہ خراب ہو گیا آلہ، اس لیے اب چشمے لگاؤ۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے چھوٹی سے چھوٹے ذرات دیکھ لیتے ہیں، اندھیریوں میں وہ سوئی کے دھاگے کو سوئی کے سراغ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قدرت دی ہے۔ اور چونکہ انسان سننے کے بعد دیکھنے کے ذریعے سے بہت سارے علوم حاصل کرتا ہے، اس لیے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ کے بعد وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بنایا، اور دل کا بھی صحیح سالم بننا
بچپن سے کہ بھئی والو میں کمی ہے، یا ہے کہ فلاں چیز میں کمی ہے، فلاں چیز میں کمی ہے، گھر والے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچپن میں اس کے بائی پاس سرجری، یا بچپن میں اس کے وال کی تکلیف ہے، اس کا آپریشن کرنے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا۔ ایک چھوٹے سا عضو ہے جس کے اوپر جسم کی صحت کا مدار ہے، اور چونکہ انسان معلومات جو حاصل کرتا ہے اس میں دل کا دخل کان اور آنکھ کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ کے بعد وَالْأَفْئِدَةَ، یہ اللہ تعالیٰ وَفِي أَنفُسِكُمْ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اعضاء بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اندر کے اعضاء بنائے، سائنس نے آج تک ان مصنوعی اعضاء کے بنانے سے اپنے عجز کا اعتراف کیا کہ ابھی تک تو نہیں آیا ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی خالی گردے کی جھلی بنا دو، گردہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر پتلا سا کور ہوتا ہے، اور دیکھو آپ گردہ بدن میں صرف ایک رگ کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے، لیکن کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ بکرے میں تو ہم نے دیکھا ہے نا، جانور میں دیکھتے ہیں کہ خالی ایک رگ اس کے ساتھ جوائنٹ ہوتی ہے، لیکن کیا کام کر رہا ہے؟ جگر کیا کام کر رہا ہے، جس کو لیور کہتے ہیں؟ آج دنیا اس کے بنانے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وفی انفسکم، بھئی اندڑی میں کینسر ہو گیا تو اتنی کاٹ کر کے پھینک دو، لیکن کیا نئی کوئی جوائنٹ کر سکتا ہے؟ یہ وفی انفسکم کہ بھئی اسکن سرجری تو ہو سکتی ہے کہ یہاں سے چمڑی لے کر کے دوسری جگہ پر چمڑی ڈال دی، دوسری چیزیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی قدرت کو واضح فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی کو چھین لے، تمہیں اندھا کر دے، تمہاری قوت شنوائی کو، سننے کی طاقت کو اللہ تبارک تعالیٰ لے لے، تمہیں بہرا کر دے، اور تمہارے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بند لگا دے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ لے آئے؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ لے آئے؟ قوت شنوائی کو، مشینری اور مصنوعی چیزیں الگ ہیں، اور اس میں بھی کتنی خرابیاں، اصل ہے، اور مصنوع بناوٹی ہے کہ بھئی کان میں مشین رکھ دیتے ہیں، قوت سمع اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن آپ بین فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ آنکھ چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی، رگیں خشک ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اور دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، دلوں کو اللہ نے بند کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، اللہ کے علاوہ کون تمہارا معبود ایسا ہے جو ان چیزوں کو لے آئے؟ معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہ تنہا ہے، وہ اللہ احد، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وفی انفسکم، انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء دیے ہیں، کتنے قیمتی اعضاء دیے ہیں۔ یہ ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے جو جسم کے کسی بھی عضو میں نہیں، اور اگر یہ چوک اپ ہو جائے تو کہ یار تو جتنا بھی بہترین عطر دے، شمامت العنبر دے کہ روح العنبر دے، لیکن لائنج بند ہے تو آدمی عاجز آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے کہ یار ناک کام نہیں کرتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ یار اپنے کو خوشبو سے کوئی تعلق نہیں، خبر نہیں پڑتی، اپنے ناک میں وہ مادہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عجیب طاقت ہے،
کوئی پیدا کر کے تو دکھائے. ناک کٹ جائے گی، مصنوعی ناک بنا دیں گے، اس کے اوپر کور چڑھا دیں گے، لیکن اندر کی جو طاقت، قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، کون ہے جو لے آئے؟ کون ہے جو لے آئے؟ زبان کے اندر ذائقہ کی طاقت، چکھنے کی طاقت. جنہیں زبان کے کینسر ہو جاتے ہیں، زبان کاٹ دی جاتی ہے، ایک ٹکڑا کاٹ دیا، ادھر کا ٹکڑا کاٹ دیا. یہ ہے کہ جنہیں کیمو دیے جاتے ہیں، اب ان کے سامنے مرچ کیا، نمک کیا، کڑوا کیا، پھیکا کیا، میٹھا کیا. یہاں جن کو کیمو کے ذریعے سے جن کا علاج کیا جاتا ہے، ان کی قوت ذائقہ ساری سلب ہو جاتی ہے. اب ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. کون ہے جو لے آئے؟ اگر اللہ نے ختم کر دی قوت ذائقہ، تم ایک مرتبہ مصنوعی اور بناوٹی زبان ڈالنے پر قادر، لیکن اس کے اندر قوت ذائقہ کہاں سے پیدا کرو گے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہیں جو یہ چیزیں لے آئے گی؟ فالج لگ گیا، پیرالیسس ہو گیا، لکوا مار گیا. ہاتھ کے اندر انگارہ رکھو تو کیا، نہ ہاتھ میں برف رکھو تو کیا. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کے اندر جو گرم، ٹھنڈا، کھردرا ہے، لیسا ہے، چکنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے لقوے کے ذریعے سے یہ طاقت سلب کر لی، ختم کر لی، اب کون ہے؟ وہی اللہ شفا دے، اس کا پیرالیسس ختم ہو جائے، لقوہ ختم ہو جائے، پھر اس کے اندر وہ بات آئے تو آئے، لیکن اسی حال میں انگارہ ہو تو کیا، نہ برف ہو تو کیا. کون ذات ہے جو ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی لے آئے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. خود انسان کی ذاتوں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، برین، دماغ کی اللہ تعالیٰ نے ایسی تصویر رکھی ہے، ایسی رچنا بنائی ہے، ایسی قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ عقلیں ہماری حیران اور پریشان ہیں. دماغ کے ساتھ تعلقات، کروڑ رجو کا کیا تعلق ہے، جو ہمارے منکے اور کمر کی جو شاہ رگ ہیں، اس کا پورے جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ سلب کر لے، یہ ختم کر لے، تو کہاں جائیں گے ہم؟ وفی انفسکم، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی دوسرا اسے پیدا کرنے پر قادر نہیں، وہی اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے. وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو پہچاننے کے لیے کہ قرآن میں اتنے عجیب طور پر بیان کیا ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے شہد مکھی کا جو تذکرہ کیا ہے، اس پر مفسرین نے جو تفسیر نقل کی ہے، عقلیں حیران ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اللہ تعالیٰ نے شہد مکھی کے لیے اوحا کا لفظ استعمال کیا. وحی جو انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال درجے کی قدرت کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ کے رب ہی نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یہ اس کے دل میں بات ڈالنا رب کے علاوہ کسی کا کام نہیں. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی بھیجنا یہ اللہ ہی کا کام ہے،
ویسے شہد مکھی کو ان صفات کے ساتھ متصف کرنا. شہد مکھی کا نظام انسانی نظام سے بالکل مطابق ہے، بالکل مطابق. جیسا ہمارا نظام ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے، کام ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں، تقسیم کار، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری، ایک نظام ہوتا ہے، ایک تربیت ہوتی ہے، ایک سیاست ہوتی ہے. سارا شہد مکھی میں پایا جاتا ہے. اس کی ایک بڑی مکھی ہوتی ہے. لکھا ہے حضرت عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہ ماہرین فن نے شہد بنانے والی مکھیوں کے اقسام تقریباً 20,000 کے قریب بیان کیے. شہد بنانے والی مکھی صرف 20,000 اس کی قسمیں، اور یہ سب شہد بنا رہی. اس میں جو اس کی ملکہ ہوتی ہے، رانی یا راجا، جو اس کے قوم کی بڑی ہوتی ہے، اس کے کمال درجے کی اتباع شہد مکھی میں. اسی لیے آج کل کے شہد جو پالنے والے یعنی شہد بیچنے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے یہ جانکار ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، تو وہ اسی بڑے راجا کو پکڑ لیتے، اس کو جہاں پر رکھیں گے ساری شہد کی مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے آئے گی. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ راجا اکیلا ہو اور شہد مکھیاں اس کے پیچھے نہ ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ لوگ ماہر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں یہ راجا ہے، اسی کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کر کے جہاں رکھیں گے وہاں ساری شہد کی مکھیاں چلی جائے گی. یہ اپنے بڑے کے پیچھے کبھی بھی نہیں رہتی، جہاں بڑا وہیں پر یہ ساری مکھیاں ہوتی ہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ جو بڑی مکھی ہوتی ہے، لکھا ہے کہ 6,000 سے 12,000 تک انڈے دیتی ہے یہ. پھر اس انڈوں کی حفاظت کرنے والی مکھیاں الگ ہوتی ہے، پھر اس کی تربیت کرنے والی مکھیاں الگ ہوتی ہے، شہد کا چھتا بنانے والی مکھیاں الگ ہوتی ہے. اور ان شہد کا چھتا بنانے والی مکھیوں کو، جو چھتا ہوتا ہے نا موم کا ہوتا ہے، موم یہ مسالہ لا کر کے، موم لا کر کے دینے والی مکھیاں الگ. وہ گنے کے اوپر سے، پھلوں اور پھولوں کے اوپر سے چکنا مادہ ہوتا ہے، اسے چوس کر کے لاتی ہے، اور پھر یہ موم ہوتا ہے نا، پھر یہ موم سے گھر بناتی ہے. تو مسالہ جیسے سیمنٹ، گارا، ریتی، یہ سب لا کر کے دیتی ہے. پھر بنانے والی الگ. اور بنانے میں ایسا لکھا ہے کہ یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا اس طور پر بناتے ہیں کہ اس کا کھانا جو ہوتا ہے نا، وہ مسدس یعنی ششکوণ ہوتا ہے، 6 کونے کا. کوئی بھی کھانا اس کا لے لو 6 کونے سے الگ نہیں ہوگا. چورس بھی نہیں ہوگا، تریکوণ بھی نہیں ہوگا، مثلث نہیں، مربع نہیں، لم چورس نہیں، 5 کونے والا اور 8 کونے والا اور 7 کونے والا بھی نہیں. اور لکھا ہے اس لیے کہ اس طرح 6 کونے والا بنانے سے اس کا کوئی بھی حصہ بیکار نہیں جاتا. سول انجینئر ہوتے ہیں اور وہ سارا اپنا دماغ کھپاتے ہیں کہ یہ اتنے میں گھر بنانا ہے اور اتنی ڈیمانڈ ہے گھر بنانے والوں کی، اور ایسے کہ کوئی بھی حصہ بیکار نہ جائے. تو یہ سول انجینئر ہے. پھر بچوں کی تربیت کرنے والی الگ، پھر شہد کو تیار کرنے والی الگ. اور عجیب اللہ تعالی کی قدرت کہ شہد کے چھتے پر نگرانی بھی ہوتی ہے، گیٹ کیپر. کوئی بھی شہد کی مکھی خراب چیز یا شہد کو بگاڑنے والی چیز لے کر کے آئے گی، اس کو روک دیا جائے گا، نو انٹری. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ شہد کے چھتے کے نیچے بہت ساری مکھیاں گری ہوئی ہوتی ہے، مری ہوئی.
وہ نو انٹری والی ہوتی ہے، بادشاہ کے پاس اس کو لیا جاتا ہے اور بادشاہ جو ہوتی ہے وہ اس کو قتل کر ڈالتی ہے کہ شہد خراب نہ ہو۔ زہر لے کر کے آئی ہو، گندا رس لے کر کے آئی ہو، خراب رس لے کر کے آئی ہو، بالکل نہیں۔ اور اس کے اوپر ہنگامہ آ رہا ہی بھی نہیں کہ ہڑتال پر اتری دوسری مکھیاں۔ ہمارے یہاں تو کسی کو پھانسی دی جائے تو ویرودھ پکش اس کے ویرودھ کرے، فلاں پکش اس کا ویرودھ کرے، فلاں پکش اس کا ویرودھ کرے، لیکن انتظامی امور کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، کوئی ہنگامہ آ رہا ہی نہیں کہ اب ہم شہد بنانا چھوڑ دیں گے اور جو بنایا ہے وہ ہم چوس لیں گی، ہم آج سے ہڑتال کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چھتے کو گھر سے تعبیر فرمایا جو انسان کے لیے ہوتا ہے، اسی حکمت کہ اس کا گھر بہترین ہوتا ہے کہ جس میں کوئی حصہ بیکار نہیں ہوتا۔ اور جیسے انسانی گھروں میں بیڈ روم الگ، ڈرائنگ روم الگ، مہمان خانہ الگ، اسی طرح بچوں کے رہنے کا الگ، بڑوں کے رہنے کا الگ، سارا سسٹم ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان شہد کی مکھیوں کے یہاں بھی یہ سارا نظام ہوتا ہے۔ اور یہ تو سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس باب میں ان جانوروں کو جو صلاحیتیں دی ہیں، عقلیں ہماری حیران ہیں کہ یہ جانور اس طرح کیسے بناتے ہیں۔ وہ سگری کا مالا جو ہم اپنے گھروں میں زینت کے لیے بھی لٹکاتے ہیں نا، بناوٹی لا کر کے، کیا خوشنما اس کا مالا ہوتا ہے اور گھونسلہ ہوتا ہے، اور اس میں کیا سسٹم، پورا اندھا لٹکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اندر سے کوئی انڈا گرے گا، اندر سے اس کا بچہ گرے گا، اندر روشنی ہوتی ہے عجیب طرح کی۔ کتنا بہترین کہ ہم اسے اپنے گھروں کی زینت کے لیے گھروں میں لٹکاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ دی؟ کون سمجھ دینے والا ہے؟ کوئی ان کے ٹیوشن کلاسز چلتے ہیں یا ان کے کوئی پڑھائی کے کلاس چلتے ہیں؟ وہی اللہ جس نے پیدا کیا ہر ایک مخلوق کو اس کے مناسب حال گھر بنانے کی، اللہ تعالیٰ اسے سمجھ دیتے ہیں اور عجیب طریقے سے گھر بناتے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا درجیڑا، اس کو درجیڑا کیوں کہتے؟ باضابطہ ٹانکے لے کر کے سیتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اس کا نام ہی درجیڑا اسی لیے ہے کہ وہ درجی کی طرح ٹانکے لے کر کے کپڑے سیتا ہے۔ میں نے دیکھا دو پتے، ان پتوں میں وہ ٹانکے لے رہا ہے۔ میں اپنے گھر میں ایک مرتبہ کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا اور اڈوسی کا میں نے درخت اگایا تھا، اس اڈوسی کے پتوں میں وہ جو سی رہا ہے، عقل حیران رہ گئی اور بے ساختہ کہ اللہ تیری قدرت تو دیکھ، اور پورا اس طرح کہ پانی اندر نہ جائے اس کے نکلنے میں۔ پھر جب وہ سی کر کے چلا گیا، پھر میں قریب جا کر کے دیکھا، کیا شان تھی اس کے سینے کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شہد مکھیوں کے لیے بھی سب سے پہلے گھر کا لفظ، ان اتخذی من الجبال بیوتا، اونچی جگہوں پر، پہاڑوں پر، درختوں کے اوپر، اونچی اونچی عمارتوں کے اوپر، تاکہ ہوا صاف ملے، اور ہوا کے صاف ملنے کی وجہ سے شہد جو تیار ہو صاف شفاف تیار ہو، کچرے والا تیار نہ ہو، پردوشن والا تیار نہ ہو۔ بالکل، اس لیے دیکھیے عموماً ہوتے ہیں اس کے خلاف، لیکن عموم احوال میں یہ شہد مکھیاں اونچائی پر اپنے چھتے بناتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا؟ پھر پھلوں میں سے تو رس چوس، ثم کلی من کل الثمرات۔ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ ان پھلوں میں سے، پھولوں میں سے جو چوستی ہے، آج کل کی مشینری، باریک سے باریک مشینری بھی اس کا وہ عرق نہیں نکال سکتی جو شہد مکھی چوس کر کے جمع کرتی ہے۔ گرائنڈر ہو، مکسچر ہو، یا کہ دوسری مشینریاں ہوں،
لیکن شہد مکھی جو عرق چوستی ہے وہ کوئی بھی مشینری یہ کام نہیں کر سکتی. ثم کلی من کل الثمرات، پھر اللہ تعالی نے اس کے لیے کہ جتنی بھی شہد مکھی دور جائے لیکن وہ اپنے ہی چھتے پر واپس آئے گی، کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں. دیکھیے ہم اپنے اعتبار سے ذرا سمجھے، یہ ہمارا روڈ کہیں موڑ نہ ہو، کہیں اونچ اور نیچ نہ ہو، اور جگہ جگہ پر کہ بھئی لیفٹ میں جانا ہے یا رائٹ میں جانا ہے یا سیدھا جانا ہے، اس طرح کے نشانات نہ ہو تو پریشانی ہونا لازمی چیز ہے منزل پر پہنچنے کے لیے. آسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پگڈنڈی نہیں، کوئی ہائی وے نہیں، کوئی موڑ نہیں، کوئی اونچ اور نیچ نہیں، اور کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں. اب یہ جا رہی ہے اور آ رہی ہے، دور دور مائلوں ہزاروں کلومیٹر دور جا کر کے وہ اپنے ہی چھتے پر آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے دل میں اپنی قدرت سے ڈالنا ہی یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اللہ ہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی ہزاروں مائل دور چلی جائے اور پھر وہ بغیر کسی رہنمائی کے وہ اپنے ہی چھتے پر آئے. فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، کہ اپنے رب کے راستوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے تو چلتی پھرتی رہے، تجھے کوئی پریشانی نہیں. اور خود زہریلا جانور ڈنک مار دے اور ری ایکشن آ جائے، بسا اوقات موت بھی واقع ہوتی ہے، اور بسا اوقات موت واقع نہیں ہوتی تو اس کے ڈنک کی وجہ سے، زہر کی وجہ سے ری ایکشن آتا ہے، پورا بدن لال لال ہو جاتا ہے، پھوڑے ہو جاتے، سوج جاتا ہے. خود زہریلا جانور ہے لیکن اس سے پیدا ہونے والی چیز شفاء للناس، یہ اللہ کر رہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان کے لباس میں سے سب سے افضل لباس وہ بھی ایک کیڑے کا لعاب ہے، اور انسان کے مشروبات میں سے سب سے افضل مشروب وہ بھی ایک کیڑے کا لعاب ہے. ریشم سب سے زیادہ عمدہ، جنت میں جنتیوں کو ملے گا، دنیا میں مردوں کو پہننا ناجائز، عورتوں کو پہننا جائز. ریشم کا کیڑا، اس کے منہ میں سے جو نکلتا ہے اس سے ریشم پیدا ہوتا ہے. اور فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، وہ بھی شہد مکھی کے ذریعے سے نکلتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت. پھر مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، مکھی کے پیدا کردہ شہد میں جو اللہ نے اسے قدرت دی اور اس کے ذریعے بنایا، ملکوں کا، علاقوں کا شہد مکھی نے جس جگہ پر سے چوسا ہو اس جگہ کا، یعنی ان پھولوں کا، ان کی رنگتوں کا اور ان کی خوشبو کا اثر پڑتا ہے. کہیں کا کالا ہوتا ہے، کہیں شہد میں کہیں کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، نیم کے شہد میں. اور سونف کا شہد آپ دیکھو تو وہاں سونف کی خوشبو آئے گی، سونف کا اثر آئے گا. تو یہ اثر کشمیر کا شہد آپ دیکھیے، جہاں زعفران کے باغات ہوتے ہیں وہاں کا شہد بالکل پیور، اگر زعفران کے باغوں میں سے کیسر جیسا ہوگا، اور بعض کشمیری شہد بالکل سفید. یہ اللہ تعالی جب یہ شہد مکھی جس علاقے میں جس رنگ کے پھول اور پھل کا رس چوسا اس کا شہد میں اثر. لیکن جانور ہرا گھاس کھائے لیلے رنگ کا، جانور پیلے رنگ کا خشک گھاس کھائے،
جانور اسی طریقے سے دیگر خوراک کھائے تو اس کا اثر دودھ میں نہیں پڑتا ہے، دودھ تو سفید ہے۔ کیا اللہ کی قدرت! یہاں علاقوں کا اثر، یہاں پھلوں کے اور پھولوں کی رنگتوں کا اثر، اس کے مزاج کا بھی اثر، اور یہاں اب پاپڑی ہی کھلاؤ، گھاس نہ کھلاؤ، ہرائی گھاس کھلاؤ، خشک گھاس کھلاؤ، لیکن دودھ وہی ملے گا۔ ہاں پتلے اور گاڑھے پن میں فرق آ سکتا ہے، لیکن رنگت میں فرق نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے بڑی اہم نشانیاں ہیں، بڑی اہم نشانیاں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے جانوروں کے اندر سمجھ بوجھ، ایک واقعہ لکھا ہے، اس سے ذرا حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹری ہم ہی جانتے ہیں، دیکھو چھوٹی موٹی باتیں، موٹی بات بالکل، جانوروں کو بھی زخم ہوتا ہے، جانور بھی بیمار ہوتے ہیں، یہ تو ہم پالتو جانور کے لیے ڈاکٹر بلاتے ہیں، جو پالتو جانور نہیں ہوتا اس کے لیے کون ڈاکٹر آتا ہے، کون ڈاکٹر بلاتا ہے؟ لیکن وہ بیمار نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہوتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک لمبا واقعہ ہے، لمبی حدیث ہے، مجھے صرف سمجھانا ہے کہ بکری کو یا جانور کو جب بد ہضمی ہو جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے دنیا کی ایک مثال دے کر کے حدیث میں سمجھایا ہے، وہاں پر آپ نے یہ سمجھایا ہے کہ جانور جب سبزہ دیکھتا ہے، ہرا بھرا گھاس، تو اس میں منہ مارتا ہے تو پھر منہ اٹھانے کا نام نہیں لیتا، اور اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کوکھے، پیٹ پھول جاتے ہیں کثرت سے کھانے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں آفڑا چڑھتا ہے، وہی سانس پھولنے لگتی ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ تو جانور خود اس کا علاج کیا کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے خود روایت میں فرمایا کہ سورج کی دھوپ میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، اس دھوپ کی وجہ سے اس کی بد ہضمی جو اس نے اتنی کثرت سے خوراک کھائی ہے، پیشاب اور پاخانہ کے ذریعے سے نکل جاتا ہے اور وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، پھر وہ جب سبزہ دیکھتا ہے پھر منہ مارتا ہے۔ تو یہ سمجھ کس نے دی کہ یہ بد ہضمی ہوئی؟ اس بد ہضمی کے دور کرنے کے لیے سورج کی دھوپ میں بیٹھو، جس سورج کے کرنوں کی وجہ سے بد ہضمی ختم ہو جائے گی، پیشاب اور پاخانہ کے ذریعے سے یہ سارا فاسد مادہ نکل جائے گا۔ یہ آپ نے روایت میں خود سمجھایا، تو یہ کون سمجھاتا ہے؟ تو اس طرح کا واقعہ لکھا ہے، حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے دادا کا واقعہ نقل کیا ہے، مجھے ابھی فی الحال یاد نہیں ہے کسی جگہ کا، وہ جگہ کا نام بھی نقل کیا ہے۔ وہاں بندروں کی بہت پریشانی تھی، آئے دن بندر پریشان کرتے رہتے تھے، تو اس گاؤں والوں نے سوچا کہ یہ بہت پریشان کرتے ہیں، روزانہ گھروں میں آ کر کھا جاتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بندروں کو ختم کرنے کے لیے روٹیوں میں زہر ملایا، اور زہر ملا کر کے روٹیاں پکا کر کے چھت پر رکھ دی، تھپا کے تھپا، بہت زیادہ مقدار میں۔ اب بندر آئے اور بندر نے دیکھا کہ خلاف واقعہ آج روٹیاں پڑی ہے، 3-4 بندر آئے، ایک بھی بندر اس روٹی کے قریب نہیں ہوا، سارے واپس چلے گئے۔ یہ اس جگہ والے دور سے تماشا دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اب بندر واپس چلے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ افسوس ہوا کہ ہماری اسکیم فیل ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں جو بندر آئے تھے وہ اپنے بڑوں کو بلا کر کے لے آئے، گویا کہ اب سنسد بیٹھی، جہاں روٹیاں تھی گول دائرہ بنا کر کے سب بیٹھ گئے،
اور وہ بھی سارے غور کر رہے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، آج روٹی اتنی زیادہ مقدار میں ہے۔ ان لوگوں نے بھی تھوڑی دیر یوں بیٹھے گول اور سوچا، کیا معلوم ان کی زبان میں، نے واپس چلے گئے۔ پھر یہ جگہ والے کہ اسکیم فیل ہو گئی اپنی، یہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں 4-5 بڑے بندر، جسم میں بھی بڑے دکھ رہے تھے، وہ آئے، اور ان کے ساتھ یہ پہلے والے بھی آئے۔ وہ آئے، روٹی کے قریب ہوئے اور روٹی کو سونگھا، اور سونگھ کر کے واپس چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد جنگلوں میں گئے، اور جنگلوں میں سے پھر 150، حضرت نے لکھا ہے 150 بندر کا قافلہ، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ٹہنی لے کر کے سب آئے۔ اب جو بڑا بندر تھے، اس نے چونکہ روٹی اتنی کم دی، سب کے ٹکڑے کیے کہ ساروں کو مل جاوے، اپنے اکیلے تو کھانا نہیں ہے۔ اشارہ کیا میں نے، سب کے برابر ٹکڑے کیے۔ اب وہ ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے، وہ ایک ہری لکڑی کھاتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے، ایک ہری لکڑی کھاتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے، اور سب روٹیوں کے ٹکڑے ختم ہو گئے اور سارے بندر چلے گئے۔ گویا کہ زہر کے علاج، زہر کے رد کرنے کا اور اس کے ختم کرنے کا علاج اللہ نے ان کو سمجھایا ہے۔ وہ لے کر کے آئے، اور لے کر کے اس زہر کو کھایا تو ساتھ میں وہ ہری درخت کی پتیاں اور ٹہنیاں بھی کھائی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اس زہر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ ان کے لیے کون سے ٹیوشن کلاسز ہے، ان کے لیے کون سی تعلیم گاہ ہے؟ وہی اللہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ اللہ اکیلے ہیں اور وہی سب کچھ کر رہے ہیں، ساری مخلوقات، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر شریک ہوتا، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ اللہ کے منکر، جس کو آج کل ناستک کہا جاتا ہے، کوئی دھرم نہیں، اور آج ایسے لوگوں کی اکثریت بھی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ کوئی دھرم نہیں، کوئی خدا نہیں، یوں ہی چل رہا ہے، یہ چکر، سائیکل کا چکر یوں ہی چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی تھے۔ انہوں نے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کے کہا کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، تم میں جو سب سے بڑے عالم ہو اس سے ہمیں مناظرہ کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو کہلا بھیجا کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہے، آپ کو دربار میں آنا ہے اور ان لوگوں سے مناظرہ کرنا ہے۔ وقت متعین ہوا تھا، امام صاحب جان بوجھ کر کے وقت پر نہیں پہنچے۔ یہاں بار بار مطالبہ کہ بھئی تمہارے مولانا ابھی تک نہیں آئے، تمہارے مولانا ابھی تک نہیں آئے، وقت ہو گیا ہے۔ امام صاحب دیر سے پہنچے، دیر سے کہ بھئی مناظرہ تو بعد میں کریں گے، پہلے آپ کے دیر سے آنے کی وجہ۔ امام صاحب نے بہت عجیب انداز میں کہ کیا کروں بادشاہ سلامت، کہ یہاں آنے کے لیے راستے میں ندی پڑتی تھی اور ندی میں پور تھا اور کشتی کوئی تھی نہیں، میں بھی پریشان تھا کہ وقت پر پہنچنا ہے، کہ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ندی کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں ایک درخت ہے، خود بخود کٹا اور پھر خود بخود اس کے پٹیے بنے، پھر خود بخود جڑ گئے، خود بخود کشتی بن گئی، وہ کنارے پر آئی نے، میں بیٹھا نے، خود بخود چلنے لگی اور میں یہاں آیا۔ تو یہ لوگ ہنسنے لگے، یہ ناستک لوگ
ہنسنے لگے کہ ہاں تم کہتے ہو بہت بڑے عقل مند آدمی ہیں نا، تمہارے مذہب کے سب سے بڑے آدمی ہیں نا، ان کی عقل کے تو ٹھکانے نہیں ہیں کہ کہیں خود بخود درخت کٹتا ہوگا، خود بخود پٹیے بنتے ہوں گے، خود بخود جڑ جاوے، خود بخود بغیر کسی کے بنائے ہوئے، خود بخود بغیر ملا کے اور کیپٹن کے چلائے ہوئے چلنے لگے۔ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مناظرہ ختم ہو گیا، ہم جیت گئے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب ایک کشتی بغیر بنائے ہوئے نہیں بن سکتی اور بغیر چلائے ہوئے نہیں چل بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، دنیا کا اتنا بڑا نظام کیسے خود بخود چلتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کا چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ ہے۔ وہ سب ایمان لے آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر سارے کے سارے ایمان لے آئے، اللہ ایک ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کے ایک ہونے کو کیسے پہچانا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ریشم کا کیڑا ریشم کا پتا کھاتا ہے تو اس سے ریشم بنتا ہے، وہی ریشم کا پتا اور اس کے درخت کے اوپر شہد کی مکھی بیٹھتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے، اور وہی ریشم کا پتا بکری کھاتی ہے تو مینگنی بنتی ہے۔ میں سمجھا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت کام کر رہی ہے کہ چیز ایک ہی ہے، لیکن ایک سے ریشم بنتا ہے، ایک سے شہد بنتا ہے اور ایک سے پاخانہ بنتا ہے۔ کیا ہے اس کے پیچھے کام کرنے والی کوئی بڑی طاقت ہے، اور میں سمجھا کہ یہ بڑی طاقت اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس سے میں نے اللہ کو پہچانا۔ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چاندی کا پورا ایسا محل ہے کہ کوئی سوراخ نہیں، اندر جانے کی کوئی جگہ نہیں، اور پھر اس چاندی کے محل کے اندر ایک سونے کا محل ہے، اور اس میں بھی کوئی اندر جانے کی کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی سوراخ نہیں، اور چند دنوں کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ یہ اندر پیدا کرنے والی ذات کسی کی ہے اور زبردست قدرت والی ہے، اور وہ اللہ کی ہے، اور وہ ہے انڈا کہ اوپر سے سفید اندر سے زردی، اندر کوئی جانے والا نہیں، لیکن چند دنوں تک مرغی اس کے اوپر بیٹھتی ہے، اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس کے اوپر چونچ مارتی ہے تو اس کے جیسا پرندہ چند دنوں کے بعد نکلتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ میں سمجھا کہ زبردست طاقت والی ذات کر رہی ہے، اور یہ زبردست طاقت والی ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ ایک ذات ہے۔ تو ذات میں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ صفات میں بھی اللہ ایک ہی ہے، کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی صفت میں، کسی بھی صفت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق اور آسمانوں میں اور زمین میں اللہ نے بنایا۔ کیا کوئی اللہ کے علاوہ تمہارا رزق بنانے والا ہے؟ ظاہر بات ہے، زمین سے رزق اگانا، آسمان سے رزق کا اتارنا، یہ تنہا اللہ ہی کا کام ہے، کسی کا کام نہیں۔ یہ رزق کا مسئلہ میں نے جان بوجھ کر لیا کیونکہ ہم نے اپنے ذہنی اعتبار سے بہت ساروں کو رزاق سمجھ لیا ہے، بہت ساروں کو رازق سمجھ لیا ہے، اللہ کو رازق اور رزاق بھول گئے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی رازق بھی نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی رزاق بھی نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ہمارے گجراتی میں مثل مشہور ہے، کیڑی نے کण نے ہاتھی نے مण۔ کون دیتا ہے؟ چیونٹی کو ایک کण، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ چیونٹی کی سال بھر کی غذا
ایک گیہوں کا دانہ، ایک چیونٹی کی سال بھر کی غذا ایک گیہوں کا دانہ بس. اور ہاتھی کو روزانہ مڑ چاہیے، اور کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے. ہزاروں لاکھوں قسم کی بری یعنی خشکی کی مخلوق، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، یہ انسان میں دیکھ لیجئے، یہ انسان میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے، کیا اپنے کیا پرائے، کیا ماننے والے کیا نہ ماننے والے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ماننے والوں کو بھی ہم دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی ہم دیتے ہیں. اور اس باب میں آپ کے رب کا عطیہ کسی کے لیے بند نہیں ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اس انداز سے نقل کیا، ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. اے کریمے کے از خزانہ غیب، گبر و ترساؤ وظیفہ خرداری، دوستارا کجا کنی محروم، تو کے با دشمنا نظرداری. اے وہ کریم کہ تیرے غیب کے خزانے میں سے بتوں کے پجاری اور تیرے علاوہ کے پجاری مالا مال ہو رہے. گبر و ترسا وظیفہ خرداری، بتوں کے پجاری اپنا وظیفہ لے رہے اور کھا رہے ہیں، تو دوستوں کو تو کب محروم رکھے گا جبکہ دشمنوں کو تو اپنی نظر عنایت سے نوازتا ہے. اللہ کی اگر ہمیں عبادت کریں گے تو کیا اللہ ہمیں محروم رکھے گا؟ اذان کے اوپر ہم اپنے کاروبار کو بند کر دیں گے تو کیا ہمارا رزق کم ہو جائے گا؟ جمعہ کی اذان پر ہماری دکانیں، ہمارا کاروبار، ہمارے دنیاوی مشاغل نہیں بند ہو رہے، جبکہ صاف حکم ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو ساری کام کاج. علماء نے لکھا ہے مستقل، لیکن ہم نہیں کر رہے. وہ صحابہ کا ایمان تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا واقعہ نقل کیا ہے. امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے ان کا واقعہ خود نقل کیا ہے. یہ قبیلہ اشعار سے تقریباً 80 سے کچھ زائد افراد مدینہ منورہ آ رہے تھے اور ایمان لا چکے تھے، لیکن رات ہو جانے کی وجہ سے مدینہ منورہ کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. راستے میں اپنے قبیلے سے توشہ لے کر کے آئے تھے، لیکن توشہ ختم ہو گیا، راستے میں کھانے پینے کا سامان. اب مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے موقع پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد کہ بھئی طعام کی ذمہ داری کس کی، خدمت کے لیے کون؟ تو مشورے سے طے ہونے کے بعد 2 ساتھی کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ کے پاس جا کر کے ہمارا حال بیان کر کے آپ سے توشہ مانگ کر کے لائے جسے ہم کھائے. چنانچہ اس میں سے ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے رضی اللہ تعالی. یہ لوگ مدینہ منورہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے قریب ہوئے. اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے فرما رہے تھے، اور اندر سے یہی آواز آپ کی زبان مبارک سے پڑھتے ہوئے سنا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. انہوں نے سنا کہ ساری مخلوقات، جانور اور رینگنے والے، وہی کیڑے مکوڑے، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، تو کیا ہمارا رزق نہیں ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے بغیر واپس چلے گئے. لیکن ساتھیوں سے جا کر کیا کہا؟ اب شروع، خوشی ہو، انتظام ہو گیا ہے.
تو سارے ساتھی یہی سمجھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرما لیا ہے اور آپ کی طرف سے انتظام ہوا، ابھی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دو آدمی، قصعہ کے معنی بڑا پیالہ، اور اتنا بڑا پیالہ کہ جس میں 10 آدمی ایک ساتھ کھا سکے، وہ دو آدمی اتنا بڑا پیالہ لے کر کے آئے اور کہا کہ لو یہ توشا۔ تو یہی سمجھے کہ آپ علیہ السلام کے آدمی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 80 سے زیادہ افراد تھے، سب نے پیٹ بھر کر کے کھا لیا، پھر بھی بچا۔ تو یہ لوگ یہ سمجھے کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے انتظام ہوا ہے، آپ علیہ السلام کو واپس بھیج دینا چاہیے تاکہ آپ کی ضرورت میں یہ آ جائے۔ آپ علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ صبح جب یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، پورا واقعہ کہ اللہ کے رسول آپ نے جو ہماری مہمان نوازی کی، آپ نے جو کھانا بھیجا بڑا لذیذ کھانا تھا اور بڑا نفیس اور عمدہ تھا کہ ایسی لذت آج تک ہمیں کسی کھانے میں نہیں آئی، اور ایسا عمدہ کھانا جو آپ نے بھیجا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کون سا کھانا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے تمہارے رزق کا انتظام فرمایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر رہے، یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ بس جلدی آ جانا چاہیے۔ راتوں رات انووا نے تویرا دروازے پر آ جانی چاہیے، 1 کے 3۔ یہ انسان حریص ہے، ورنہ اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مدین سے واپس مصر آنے لگے اور ساتھ میں بیوی ہے اور ایک وہ ٹھنڈی کا زمانہ اور رات کے تنہائی جنگل میں سفر، اب ٹھنڈی کے زمانے اور بیوی امید سے تھی، تاپڑی کرنے کے لیے، سیکنے کے لیے، گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلے، لیکن لینے گئے تھے آگ اور ملی نبوت۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کے بعد سیدھا کہا کہ مصر جاؤ، فرعون کے پاس۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ بیوی یہاں لقودق میدان میں اکیلی، تھوڑا دل میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال گزرا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں تک کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر پر لکڑی مارو، بالکل پہاڑ کا پتھر، اور پہاڑ کے پتھر سے لکڑی مارے تو لکڑی ٹوٹ جاوے، لیکن پتھر پھٹا، چٹان، اس کے اندر دوسری چٹان، کہا اس پر پتھر مارو، وہ چٹان پھٹی۔ اس طرح 7 چٹانیں پھٹی، اور 7ویں چٹان پھٹی، اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کیڑے کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ جہاں کوئی جا رہا ہے انجیکشن کے ذریعے سے وہاں پہنچایا گیا، کون رزق پہنچا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کچھ کہے بغیر سیدھے اللہ کے حکم کے لیے تیار، اور بیوی کو اطلاع بھی نہیں دی اور سیدھے مصر روانہ ہو گئے کہ جو خدا 7 پتھروں کے اندر ایک کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے، اس خدا کے حکم پر اگر میں نکلوں گا تو کیا میری بیوی کو خدا ضائع کر دیں گے؟ اللہ رزق دینے والے ہیں، ذات میں بھی اکیلے اور صفات میں بھی اکیلے۔ تمام صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، زبردست ارادہ، پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا، جو ہم اسماء حسنہ پڑھتے ہیں نا، پڑھنا چاہیے،
اسماء حسنہ کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ روزانہ جو پڑھ لے گا، یاد کر لے گا اور روزانہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں داخلے کا وعدہ ہے۔ ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم۔ من احصاها جو اس کو یاد کر لے گا، من احصاها جو اس کو یاد کر کے روزانہ پڑھے گا، من احصاها جو اللہ کی صفات کو، جو صفات بندوں کے اختیار کرنے کی قدرت ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے گا۔ اللہ رحمان ہے، بندہ بھی رحم کرنے والا بنے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، بندہ بھی اپنے اندر معاف کرنے کی صفت پیدا کرے۔ اللہ کثیر دینے والے ہے، بندہ بھی اللہ کی نسبت پر خرچ کرنے والا بنے۔ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ غرض مجھے یہ بتانا هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ بڑے سے بڑے ولی اور بڑے سے بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار، لیکن آپ بھی اللہ کی صفات میں سے کسی صفت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اپنے اعتبار سے اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے۔ یہ ہمارا یقین، هو اللہ احد، وہی اللہ ایک ہے۔ بڑی جامع آیت ہے، ابھی اس کے اندر باقی ہے کلام کہ کس اعتبار سے وہ یکتا ہیں، انشاءاللہ مزید چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی کبریائی ہم سب کے دلوں میں ایسی رچا دے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کے سامنے کسی کی عظمت اور کبریائی ہمارے دلوں میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔